نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال الله تعالى في مقام آخر ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہر مجلس سے پہلے اللہ رب العزت پر حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن آج کی ہماری جو مجلس ہے، جو پیریڈ ہے، یہ موجب افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آج ہم میر تقی میر کی غزل نمبر 2 اور میر تقی میر کا تبصرہ پڑھیں گے۔ ان کی شاعری کی خصوصیات پر جو تبصرہ ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سر سید احمد خان کی خصوصیات پر تبصرہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری جو ہے بورڈ کے پیپر میں آئیں اور اچھے نمبر بھی آئیں اور ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا آپ کی بک میں 205 صفحہ نمبر 205، اس میں میر تقی میر کی غزل نمبر 2 ہے۔ بورڈ میں تقریباً 7 سوالات، 7 جو ہے اشعار آتے ہیں، اور ان میں سے صرف 3 کرنے ہوتے ہیں، کبھی 6 آتے ہیں، کبھی 7 آتے ہیں، تو 3 کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ایک کے جو ہے وہ 5 نمبر ہوتے ہیں، ایک شعر کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ اس لیے اکثر جو ہے میر تقی میر کی غزلوں میں سے آتا رہتا ہے۔ پہلا شعر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2018 کے ریگولر میں آ چکا ہے کامرس میں، اور اس کا شعر نمبر 2 2018 سائنس گروپ میں آ چکا ہے۔ شعر نمبر 3 بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے سائنس میں بھی اور کامرس گروپ میں بھی۔ شعر نمبر 4 جو ہے گر گر پھرے ہے جانگتی ہے ہر صبح جو نسیم پردے میں کوئی ہے کہ یہ اس کا سراغ ہے، یہ 2016 سائنس گروپ میں آ چکا ہے یہ شعر، اس کی تشریح کرنی تھی۔ اور 2015 ریگولر اور 2016 کامرس میں پرائیویٹ گروپ کا آ چکا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ میر تقی میر کی غزلوں میں سے اکثر آتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے الفاظ میں نے بھی سنے۔ پہلا جو شعر ہے، کیا منہ لگے گلوں کے شگفتہ دماغ ہے، پھولا پھرے ہے مرغے چمن باغ باغ ہے۔ اس کے الفاظ میں نے سن لیجئے۔ منہ لگنا، منہ لگے، مقابلہ کرنا۔ کیا منہ لگے یعنی کیا ان سے مقابلہ کرے؟ گلوں کے، گل اصل میں جو ہے پھولوں کو کہتے ہیں۔ شگفتہ دماغ، یہ معطر دماغ کو بولتے ہیں، معطر دماغ۔ اور اس کے بعد پھولا پھرے، پھولا پھرے جو ہے کھلا کھلا ہونا، کھلا کھلا ہونا۔ یعنی کھلکھلانا، یہ بھی معنی میں آتا ہے، خوشنا، خوش، ہنسی خوش کی معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد لکھا مرغے، مرغ۔ اصل میں مرغے جو ہے یہاں پہ جو ہے مرغ، یہ ہر پرندے کو کہتے ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں اصل میں ان کے لیے مرغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، اور باغ باغ ہے، باغ باغ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ بہت خوش ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آدمی اپنے حسن کے نشے میں سرشار رہتا ہے، آدمی اپنے حسن کے نشے میں سرشار رہتا ہے۔ حوالہ شاعر لکھیں گے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب مخزن ادب سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے حوالہ مختصر جو ہے نا حوالہ شاعر لکھیں گے مختصر کہ میر تقی میر جو ہے وہ شہنشاہ تغزل بھی ہیں اور خدائے سخن بھی ہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے
کہ میر تقی میر لکھتے ہیں کہ اس وقت میں زندگی میں موجود خوشیوں اور بہاروں کے نشے میں سرشار ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ اب میں کسی اور خوشی کو اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ جس طرح بہار کے زمانے میں باغ میں موجود پرندے پھولوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، میں بھی بالکل اسی طرح زندگی کی رنگینوں میں مست ہو کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، اور میرا دل خوشی سے شاد باغ ہے، باغ باغ ہوا جا رہا ہے۔ اس میں حسن کے نشے میں کہ ایک وقت وہ آتا ہے جیسے بہار کے موسم میں تمام پرندے خوش ہوتے ہیں، پھولوں کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باغ میں موسم بہار میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شاید جو ہے میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنی زندگیوں میں مست ہوں، زندگی کی رنگینوں میں مست ہوں، اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس میں۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، وہ دل نہیں رہا ہے نہ اب وہ دماغ ہے، جی تن میں اپنے بجھتا سا کوئی چراغ ہے۔ اس کے الفاظ معنی میں جی جو ہے وہ دل کے معنی میں آتا ہے، اور تن جو ہے وہ جسم کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ جو دماغ لکھا ہے وہ دماغ ہے، دماغ سے مراد یہاں پہ عقل اور فکر ہے۔ چراغ دیے کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے حوالہ شائع لکھنا ہوگا، اور مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی تمام توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی توانائی ہوتی ہے، جو انرجی ہوتی ہے، بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے۔ میر تقی میر اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، آخری حصے میں، جہاں تمام قوتیں وہ ایسا ایسا میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ اب نہ دماغ کے اندر وہ جو ہے صلاحیت باقی رہی ہے، اور نہ ہی دل میرا ساتھ ہے، اور تمام جذبے ایسا ایسا مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا دل جو میرے جسم میں روشنی کا مرکز بن کر چمکتا تھا، اب اس کی حالت ایک ایسے چراغ کی سی ہے جس کی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنے آخری لمحات میں بے یقینی کے ساتھ روشن ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پہ جو ہے یہ غزل جو ہے میر صاحب کی آخری عمر کی تخلیق ہے۔ آخری عمر میں جو ہے انہوں نے یہ غزل لکھی تھی۔ اور ایک اور سیکنڈری میں جو آپ نے میر تقی میر کی جو غزل پڑھی، اس میں جو ہے نا یہ ہے اس مماثل شعر جو اس کا بنے گا، مماثل شعر، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کب جو ہے موت کا فرشتہ آئے، ملک الموت آئے اور دنیا سے ہم کوچ کر جائیں۔ تو اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو تمام توانائیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب وہ دل بھی ایسا نہیں رہا، وہ دماغ بھی ایسا نہیں ہے، وہ سوچ بھی ایسی نہیں رہی، وہ جذبات بھی ایسے نہیں رہے، اور وہ جسم ایسے بالکل بجھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی جیسے چراغ بجھ رہا ہوتا ہے، ایسے جسم کے اندر جو توانائیاں ہیں وہ ایسا ایسا جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ شعر نمبر 3، قامت سے اس کی سرنگوں رہتے ہیں سر و گل، خوبی سے اس کی لالۂ صد برگ داغ ہے۔ قامت جو ہے وہ قدر و قامت کو کہتے ہیں۔ الفاظ معنی میں قامت، قدر و قامت، قد کو بولتے ہیں، جیسے قامت اونچا قد، لمبا قد، اور سرنگوں کا مطلب ہوتا ہے شرماتے ہیں۔ سرو گل، سرو جو ہے اونچے اونچے جو درخت ہوتے ہیں پہاڑوں میں، کشمیر کے علاقوں میں، گلگت کے علاقوں میں اونچے اونچے پہاڑ، اس کو بولتے ہیں سرو۔ سرنگوں شرماتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، اور گل جو ہے یہاں پہ پھول کو کہتے ہیں۔ خوبی، حسن جمال، لالا، اصل میں گل لالا ایک پھول ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے،
ایک پھول کا نام ہے، وہ مراد ہے۔ صد فارسی کا لفظ ہے، صدی یعنی کہ 100 سال، 100 کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہاں پہ اصل میں یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے صد برگ، یہ ایک ہی ہے الفاظ ہے صد برگ، اس سے یہاں پہ جو مراد ہے وہ ہے شاخ۔ صد برگ جو ہے وہ شاخ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے داغ ہونا، داغ ہے شرمندہ ہونا، شرماتے ہیں، شرما جاتے ہیں۔ اس میں بھی وہی حوالہ شاعر لکھنا ہے، شعر کہاں سے لیا گیا ہے، کسی غزل سے لیا گیا ہے، شاعر کا حوالہ شاعر وہ لکھنا ہے، میر تقی میر کے بارے میں مختصر تعارف لکھنا ہے۔ نمبر 3 پہ جو ہے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے کہ پھول پودے بھی میرے محبوب کی خوبصورتی سے شرماتے ہیں، یعنی بڑے بڑے درخت، میرے محبوب کا قد و قامت اتنا اونچا ہے کہ سرو جیسے درخت جو ہیں وہ بھی شرماتے ہیں، اور خوبصورتی ایسی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت پھول جو ہیں گل لیلا اور اس قسم کے وہ بھی شرما جاتے ہیں۔ تشریح میں میر تقی میر فرما رہے ہیں، میر تقی میر جو ہے نا اپنے محبوب کے قد و قامت، ناز کی اور حسن جمال کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا خوش قامت ہے، یعنی کہ اتنا اونچے قد والا ہے کہ اس کی بلند قامتی کے سامنے سرو جیسا بلند قامت درخت بھی پس دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے ایک تشبیہ بیان کی ہے، اس نے جو ہے اگر جو نا فنی محاسن لکھنا بھی چاہیں گے، اس کا جو حسن اس میں پایا جا رہا ہے وہ تشبیہ ہے۔ اور جہاں تک میرے محبوب کی ناز کی، ناز و نخرہ اور اس نے جمال کا تعلق ہے، وہ تو پھول پودے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی اس خوبی سے شرما کر اپنے منہ چھپا لیں، یعنی پھول وغیرہ بھی جو ہے یعنی کہ حسن جمال کی وجہ سے میرے محبوب کی ناز نخرے، تو پھول بھی شرما جائیں۔ اس مضمون کو خواجہ حیدر علی آتش نے بھی جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک شعر ان کا بھی ہے، مماثل شعر۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، گھر گھر پھرے ہیں جھانکتی ہر صبح جو نسیم، پردے میں کوئی ہے کہ یہ اس کا سراغ ہے۔ یہ شعر جو ہے وہ سائنس گروپ میں بھی آ چکا ہے 2016 میں، اور 15 میں جو ہے ریگولر میں آ چکا ہے، اور 16 میں پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے۔ یہ شعر آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا سنیے گا ذرا۔ اس میں اصل میں اس کی حقیقی کو بیان کیا گیا ہے، خواجہ میر تقی میر نے اس میں جو ہے اس کی حقیقی کو بیان کیا ہے۔ اس میں صبح کے سما کا منظر بیان کیا ہے انہوں نے۔ نسیم جو ہے نا، اس میں نسیم وہ سویرے کی ہوا کو، صبح سویرے کی جو ہوا ہوتی ہے اس کی طرح ہوتی ہے نسیم، باد صبا، باد نسیم۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو نسیم جو ہے سویرے کی ہوا کی طرح، اور سراغ جو ہے اس سے مراد ہے پتہ، ایڈریس۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں محبوب ہی کا جلوہ تلاش کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر محبوب کا جلوہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح میں میر تقی میر نے اس کی حقیقی کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر روز صبح سویرے ہوا جب بے اختیار چلتی ہے اور میں ان کو چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ در بدر اپنے محبوب کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ سو میرا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، میں دن بھر دیوانے کی طرح اپنے محبوب کو تلاش کرتا ہوں، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید سویرے کی ہوا کا یوں بدمست ہو کر چلنا ضرور مجھے میرے محبوب کا پتہ بتا رہا ہے، لہٰذا میں پاگلوں کی طرح دن بھر گلی گلی اور چمن چمن ہر گوشے میں اپنے محبوب کو پانے کی جستجو میں لگا رہتا ہوں،
کیونکہ میرے خیال میں کائنات کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پردہ بن جاتی ہیں، کیونکہ میرا خالق جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ہر چیز کے اندر میرا محبوب جو ہے خالق حقیقی وہ چھپا ہوا ہے، باطن ہے اور ظاہر بھی ہے. ہر چیز سے اس کی کاریگری ٹپک رہی ہے کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا، اور ہر چیز جو ہے مجھے میرے محبوب کا سراغ دے رہی ہے، اس کا ایڈریس بتا رہی ہے کہ کوئی ہے مجھے پیدا کرنے والا. اس میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. اس کا آخری شعر جو ہے، اس کو ویسے ہم مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے بعد ایک شعر اور بھی ہے، وہ اصل مقطع ہے. اس میں میر کا جو ہے نا تخلص بیان کیا گیا ہے. لگ نکلی ہے کسی کی مگر بکھری زلف سے، آنے میں بعد صبح کو یہاں ایک دماغ ہے. اس کے جو الفاظ میں نے ہیں، کسو جو ہے کسی کے معنی میں آتا ہے اور اس کے بعد بعد صبح جو ہے، بعد صبح سویرے کی ہوا کو کہتے ہیں، صبح سویرے کی جو ہوا ہے. دماغ ہونا یعنی دماغ ہے، نخرے ہونا، اور زلف جو ہے اس میں لمبے بال کا تذکرہ ہے، محبوب کے لمبے بال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لگ نکلی جیسے محبوب کا ترانہ گاتی ہوئی لگ نکلی. بعد صبح جو ہے نا یہ ہوا کے ایک جھونکے کو بولتے ہیں، صبح کا جو ہوتا ہے. حوالہ شاعر لکھیں گے اس میں. مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ محبوب کی زلفوں کو چھو کر ہوا کا دماغ بھی آسمان پر ہے، جو ہوا کا جو دماغ ہے وہ بھی آسمان پر ہے. تشریح میں میر تقی میر فرما رہے ہیں، میں تو اپنے محبوب کی زلفوں کا دیوانہ تھا، مگر جب سے سویرے کی ہوا نے میرے محبوب کی زلفوں کو چھوا ہے اور یہ انہیں چھو کر نکلی ہے، اس کا دماغ بھی ساتوں آسمان پر ہے اور یہ بھی اٹھلا اٹھلا کر چل رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کی زلفوں میں وہ تاثیر ہے جو میری طرح کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بات سویرے کی ہوا کے لیے باعث اعزاز بھی ہے کہ اسے حسین زلفوں سے ٹکرا کر گزرنے کا موقع ملا ہے. آتش نے کا ایک معاصر شعر ہے، جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آرزو کرتے، یعنی قید ہونا آرزو اس کی کرتے، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے. جو آزاد لوگ ہیں وہ قید ہونا بھی پسند کرتے، اگر وہ تیری زلفوں کے زنجیر میں پھنس جاتے اس کو دیکھ لیتے. یہاں پہ زلفوں کا جو ہے اپنے محبوب کی زلفوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میر تقی میر کی ایک سوال آپ کا جو ہے نا آتا ہے 15 نمبر کا، سیکنڈ لاسٹ جو سوال آتا ہے. لاسٹ کوشچن جو ہے وہ تو مضمون لکھنا ہوتا ہے، 20 نمبر کا ہوتا ہے وہ، اور یہ 15 نمبر کا ایک سوال آتا ہے. اس میں جو ہے کسی بھی شاعر کی طرز تحریر کی خصوصیات کو لکھنا ہوتا ہے. یاد رہے کہ اس میں 3 چیزیں لکھنا ضروری ہوتی ہیں. ایک تو عمدہ تمہید لکھنا ضروری ہے، ابتدائیہ، شاعر کا نام اور کہاں پیدا ہوئے، کون کون سی کتابیں لکھیں، کچھ کتابوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں، ابتدائیہ. اس کے بعد 10 سے 12 خصوصیات لکھنی ہیں، اور خصوصیات بھی ایسی ہوں جس میں تکرار نہ ہو، مکرر نہ بیان کی گئی ہو، بار بار وہی خصوصیات نہ آ رہی ہوں بلکہ الگ آ رہی ہوں. اور ہر خصوصیت کے ساتھ جو ہے مناسب شعر جو ہے، مماثل شعر، مناسب شعر بھی لکھنا ہے اس سے ملتا جلتا. آخر میں جو ہے نا ناقدین کے آراء، تقریباً 3 یا 4 جو مستند ناقدین ہیں ان کی آراء لکھنی ہے. مرزا غالب کیا کہتے ہیں، میر درد کیا کہتے ہیں، ابن انشا کیا کہتے ہیں، الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہے جو شعراء ہیں وہ میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ناقدین کی آراء لکھنی ہے. شاعری پہ تبصرہ، سب سے پہلے جو تمہید کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ لکھنا ہے کہ میر تقی میر جو ہے ان کا جو نام ہے وہ ہے محمد تقی اور تخلص میر تھا.
1723 میں پیدا ہوئے آگرہ میں. آگرہ کا ایک شہر ہے اکبر آباد, وہاں یہ پیدا ہوئے ہیں. والد کا نام سید عبداللہ, لیکن وہ علی متقی کی عرفیت سے مشہور ہیں. میر کی جو شاعرانہ تعالی ہے, ایک بلند مقام ہے, علوم ہے, وہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے, مانا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس دور کے جو جتنے بھی شعراء ہیں اور جو ہے نقاد, انہوں نے خدائے سخن تسلیم کیا ہے. ان کو جو لقب دیا ہے خدائے سخن. مشہور جو تصانیف ہیں ان کی, میر تقی میر کی, اصل میں ان کی جو غزلیں ہیں وہ 6 دیوان پر مشتمل ہے. دیوان ایک بہت موٹی سی کتاب ہوتی ہے غزلوں کی, جس میں تمام غزلیں اپنی جو ہے اس میں اس طرح کی 6 کتابیں, 6 جلدیں ہیں. اور آپ نے جو ہے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے جس کا نام ہے ذکر میر. کتابیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے. میر تقی میر کی یہ ہے دیوان میر. ایسے دیوان میر کی 6 کتابیں ہیں, 6 جلدیں ہیں. اور کلیات میر بھی ایک کتاب ان کی, اور جو انہوں نے خود اپنی آپ بیتی لکھی ہے, اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے, اپنا پورا جو نا حالات زندگی بیان کی ہے, آپ بیتی, میر کی آپ بیتی. کتاب کا نام ہے ذکر میر. اور ایک اور جو ہے تذکرہ نکات الشعراء, شعراء کے جو نکات ہیں, پوائنٹس جو ہوتے ہیں, نقطے کی جو ہیں باریکیاں, اس کا تذکرہ کیا انہوں نے, میر تقی میر نے. اچھا بیٹا, تھوڑا سا دھیان سے اس کو سنیے گا. اس میں جو ہے جو ہیڈنگس ہیں وہ آپ نے تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہیں, کچھ عربی میں ہیں, کچھ فارسی میں ہیں, کچھ اردو میں ہیں, تو آپ نے اس کو تھوڑا سمجھنا ہے پہلے. تقریباً اس میں 10-12 جو نا ہیڈنگس ہیں. ایک ہے, ہم اس کو بعد میں پڑھتے ہیں, صرف ہیڈنگ سن لیجئے. نمبر 1 میں ہے سوز و گداز. سوز و گداز کا مطلب ہوتا ہے درد, زخم, مصیبت, پریشانی, یہ تمام معنوں میں آتا ہے جی. ان کی شاعری کے اندر ہمیں یہ خصوصیت ملتی ہے, درد مندانہ انداز, درد مندی, غم. تصور عشق, جب تصور عشق کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب سے, یہاں پہ جو نا عشق مجازی ہے, اپنی محبوب سے عشق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. درد و علم, اور ان کی شاعری کے اندر جو ہے درد و علم بھی پایا جاتا ہے. درد, علم اصل میں درد ہی کو بولتے ہیں, غم والی باتیں. جذبات کی قربانی, وہ اپنے جذبات کو کیسے قربان کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی. خودداری, خودداری کے اندر میر غیرت مند تھے, امیروں کے ساتھ اور رئیسوں کے ساتھ میل جول پسند نہیں کرتے تھے, اپنے آپ میں رہتے تھے, الگ تھلگ رہتے تھے, گوشہ نشین تھے. تو ان کے اندر خودداری والا جذبہ بہت پایا جاتا ہے, اور کی شاعری کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے. تصوف و فلسفہ, جب اس کی بات کی جائے گی, تصوف یہاں پہ عشق حقیقی کو بیان کیا گیا ہے, اللہ کی معرفت کو. جس طریقے سے میر درد جو ہے تصوف کو انہوں نے جو ہے وہ تصوف کے امام ہیں, غزلوں میں تصوف کو انہوں نے بیان کیا, ایسے ہی میر تقی میر نے بھی تصوف میں فلسفے کو بیان کیا. اور ان کی جو شعر و شاعری ہے اتنی آسان ہے, عام فہم و انداز, سمجھ میں آنے والی, ہر عام انسان کو بھی, عوام الناس کو بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن خواص بھی اس کو پسند کرتے ہیں, لیکن انہوں نے جو اپنی شعر و شاعری لکھی ہے وہ تو عوام الناس کے لیے. شعر میرے ہیں گو خواص پسند, کہہ رہے ہیں کہ میرے جو اشعار ہیں وہ جو خواص لوگ ہیں, پڑھے لکھے خاص لوگ جو ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں. گویا گفتگو پر مجھے عوام سے ہے, لیکن میں جتنی بھی شعر و شاعری کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, وہ عوام الناس سے کرتا ہوں, عام فہم میں کرتا ہوں. اس کے اندر ایک اور جو ان کی خصوصیت ہے وہ ثنائے و بدائے, اس میں تشبیہات اور استعارے کو بیان کیا جاتا ہے, اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد رمزیت و امامیت, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بات کو جو ہے وہ ڈھانک چھپا کر بیان کیا جاتا ہے, واضح بیان نہیں کی جاتی, اشارہ کیا جاتا ہے اس میں. رموز, موسیقیت, ایسا لگتا ہے کہ بھائی کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی نغمہ گا رہا ہے, ایسے میوزک سے آواز آ رہی ہوتی ہے. ایسے ان کی ایک طویل بحریں جب ہوتی ہیں, جیسے اس میں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں,
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں، اس قسم کا نغمگی انداز میں. پھر اس کے بعد ناقدین کیا رہا، گورکھپوری ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ابو اللیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابو اللیث ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میر جو ہے، میر تقی میر شہنشاہ سخن ہیں، جیسے پرانے زمانے میں، حالانکہ دیکھو 1823 میں پیدا ہوئے، 1723 میں، اور 1750 60 70 کا جو زمانہ ہے بہت عرصہ ہو گیا. اس زمانے میں جیسے ان کا کلام جو ہے نا مقبول تھا، آج بھی ویسے ہی مقبول ہے. مولوی عبدالحق ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، جیسے فارسی کے اندر سعدی کا کلام ہے، ایسے ہی اردو کے اندر میر تقی میر کا کلام ہے، ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے. سید عبداللہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، غالب کیا کہہ رہے ہیں، ذوق کیا کہہ رہے ہیں، ابن انشاء کیا کہہ رہے ہیں، اور حسرت موہانی کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا صحیح طور پہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے. ایک اور جو نا وہ سوال جو ہے، اس میں جو ہے جو مصنفین ہوتے ہیں ان کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس میں بھی 3 چیزیں لکھنی ہیں، عمدہ تمہید، ابتدائیہ، ان کے احوال لکھنے ہیں، کتابوں کے نام، تصانیف وغیرہ. 10 سے 12 خصوصیات لکھنی ہیں جس میں تکرار نہ ہو، اور ناقدین کی رائے جیسے اس میں لکھنی تھی ایسے ہی اس میں بھی ناقدین کی رائے لکھنی ہے. نثر نگاری پر تبصرہ، سر سید احمد خان حالات زندگی نام کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ سر سید احمد خان، ایک کتابیں ان کی جو لکھی ہوئی ہیں، تہذیب الاخلاق، آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، سرکشی ضلع بجنور، اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ. اسلوب تحریر کیسی ان کی، سادہ نگاری، سادہ لکھنے والے، تاکہ قارئین کو پڑھنے میں اکتاہٹ محسوس نہ ہو، پڑھ سکیں. اس میں تشبیہات اور استعارات وغیرہ کا رواج نہیں ہے. عام فہم، جیسے آپ لوگوں نے اپنے اسباق کے اندر سید دوسرے درویش کی، میر امن دہلوی، اور بندر کی تقریر دلخراش، رجب علی بیگ سرور، ان کے بارے میں پڑھا. کتنے مشکل جو ہے، اس میں استعارات کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تشبیہات کا بھی استعمال کیا گیا ہے، مشکل. لیکن سر سید احمد خان نے ایسا نہیں کیا، بہت ہی آسان الفاظ میں نثر نگاری کی ہے. اس لیے نثر نگار کی امام میں یہ عامیانہ پن، پرانی ہندی زبان میں بات کی جا رہی ہے، اور عام فہم، مشکل نہیں. کیونکہ انگریزی سے بڑی محبت تھی، اور برطانیہ بھی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا LLB وغیرہ، لاء وغیرہ پڑھا. اس لیے ان کی جو تحریریں ہیں اس میں انگریزی کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں اور سائنسی علوم بھی حاصل کریں، تب یہ انگریزوں کا اور دوسروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ان کے پاس ہونی چاہیے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو اس لیے ان کا جو انداز ہے وہ سائنسی انداز ہے، انداز تحریر وہ سائنسی ہے، سائنٹیفک. قوت استدلال، کبھی کبھار جو ہے وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، جیسے رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات آپ نے پڑھا فرسٹ ایئر میں، تو اس میں جیسا ایک دلیل پیش کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی کیوں نقصان ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہمیں رسم و رواج کی پابندی نہیں کرنی چاہیے. تو دلیل، تو یہ قوت استدلال. اس میں ادبی چاشنی، ادبی چاشنی کا مطلب ہے کہ مٹھاس ہے، حلاوت ہے، تاکہ جو قاری صاحب ہیں، پڑھنے والے جو ان کی جو ہے نثر نگاری کو پڑھ رہے ہیں، مضمون کو پڑھ رہے ہیں، وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں. مقصدیت، اس میں ہیر رانجھا، سرسی پنو وغیرہ، شیریں فرہاد، ان کی جو ہے نا اس طرح کی سے کہانیاں نہیں ہیں، عشق معشوقی والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور معتدل انداز میں مقصدیت پر بات کرتے ہیں. بے ساختی اور برجستگی، سادہ الفاظ، مناسب اور سادہ جو ہوتے تھے وہ، یعنی اس میں شان و شوکت کو نہیں دکھاتے تھے، الفاظ اتنے وہ نہیں تھے فصاحت اور بلاغت والے، بالکل بے ساختہ، سادہ. ان کی تحریروں کے اندر پڑھنے سے ذہنی انقلاب پیدا ہو رہا تھا. کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ 1857 کے بعد مسلمان بالکل ہی
پریشان ہیں سیاست کے اعتبار سے، اقتصادی حالات سے، بالکل بھی پریشان حال ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی، اور حکومت جو ہے وہ انگریز کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کیا. ان کی تحریک کے اندر ہمیں ذہنی انقلاب بھی ملتا ہے. طویل طویل جملے. ایک ان کی خامی ہے، تھوڑی سی کمزوری نظر آتی ہے کہ وہ کبھی کبھار بہت طویل جملے لکھتے ہیں، لیکن اس میں الجھاؤ نہیں ہوتا. اگر انسان سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے، دلچسپی برقرار رہتی ہے. جیسے کہ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، نہ اندھیری رات، نہ بجلی کی کڑک، نہ آندھی کی گونج پر، نہ برس کی آخری رات پر. جملہ تو طویل ہے لیکن اس میں الجھاؤ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کی راہ ہموار کرنا. یہ تو پاکستان بننے سے 49 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. 1947 میں پاکستان بنا ہے، لیکن یہ 1898 میں 1900 سے پہلے ہی 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن ان کی سوچ تھی، مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانا چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے الگ نیشن کا لفظ، الگ قوم کا لفظ جو نا انہوں نے استعمال کیا. لیکن انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی جو بنائی تھی، وہاں سے ایسے طلباء فارغ التحصیل ہوئے جنہوں نے پاکستان کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں وہ کی، اور ان کی تحریک میں چلے. پاکستان کی جو تحریکات ہیں اس میں ناقدین کیا رہا، سر سید احمد خان ان کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور سر سید احمد خان کے بارے میں الطاف حسین کیا کہہ رہے ہیں، سید عبداللہ، مولوی عبدالحق اور احسن فاروقی. اس کے بعد حرف آخر میں تمام باتیں جو ہے وہ چیز اب جو ہے سرسری طور پہ ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں. امید ہے کہ سمجھ تو آ چکی ہوگی تمام باتیں، اور وقت بھی کم تھا اس لیے بہت سی چیزیں تھوڑی سی پڑھا دی. اصل میں ایک پیریڈ میں صرف اور صرف جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک غزل پڑھی جاتی ہے، لیکن پیریڈ اتنے کم ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ زیادہ چیزیں تھوڑی سی اشارہ کرنا ہوتا ہے، باقی اردو کو خود یاد کرنا ہوتا ہے کہ بورڈ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. بیٹا یہ جو ہے آج جو ہم نے جو پڑھا، پانچ اشعار پڑھے. غزل نمبر 2، تھوڑا سا اس کا جو ہے جوابی خاکہ جو ہے ہم نے آنسر شیٹ میں کیسا لکھنا ہے، اس طریقے سے جو ہے ہر خصوصیت کی ہیڈنگ، خصوصیت پھر شعر، خصوصیت نمبر 2 اس کی ہیڈنگ، پھر اس کی تشریح، اور پھر شعر ناقدین کے آراء، اور شروع میں ابتدائیہ. ابتدائی میں جیسا بتایا کہ یہ لکھنی ہی باتیں، یہ چیز تھوڑی سی بتا چکا ہوں میں آپ کو. کتابوں کے نام آپ کے یاد میں ذہن میں ہونے چاہیے. دیوان میر تو ضروری ہے، اور ذکر میر. سوز و گداز، اس میں بات بتانے ہے کہ میر جو ہے، میر کا جو زمانہ تھا وہ افراتفری کا تھا. دہلی پر حملہ ہوا تھا اور بڑے جو ہے نا مسائل، اور میر نے جو نا اس زمانے کی جو چوٹ کھانے اور زخم سہنے کی عادت نہ ہوتی تو زمانے کی بھیانک آندھی کے سامنے ان کی شخصیت اور شاعری کا چراغ گل ہو جاتا. اس لیے میر کی جو ایک کہانی ہے، داستان ہے رام کہانی. رام کہانی میں جو ہے انہوں نے اپنے اس وقت کی میر کی جو تنہائی پسندی، خلوت نشینی، اور انہیں اپنے عہد اور ماحول کی ترجمانی سے باز نہ رکھ سکی. اس عہد کی جتنی بھی افراتفری ہے، ذہنی انتشار ہے، سکون کی تلاش، اور شرفاء کی پریشان حالی، اور معاش کی قلت کی جیتی جاتی تصویریں میں ہمیں ان کے کلام سے ملتی ہیں. جیسے میر تقی میر فرماتے ہیں، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیرے ملے آنکھیں مود، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا. ایک اور شعر ان کا، کیونکہ انہوں نے بہت سے دیوان جو جمع کیے ہیں، 6 دیوان ہیں ان کے غزلوں کے، اور اس میں تمام درد و غم پایا جاتا ہے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں انسان لکھ سکتا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر صاحب کے میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. وہ جو دیوان وغیرہ 6 دیوان جو ہے اس میں درد و غم جو
جو جمع کیے ہیں اس میں بڑا وقت لگتا ہے. تصور عشق، ان کی شاعری کے اندر ہمیں عشق کی باتیں ملتی ہیں، اپنے عشق مجازی محبوب سے عشق کی باتیں، جو کہ ان کے خاندان کی تہذیب اور معاشرتی روایت کو اس میں بڑا دخل ہے، اور شروع ہی سے عشق و محبت کی تعلیم دی گئی. اکثر کلام پیش نظر ہے. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو شعر ہے، دل تڑپے ہیں جان کھپے ہے، حال جگر کیا ہوگا، مجنوں مجنوں لوگ کہتے ہیں، مجنون کیا ہمسا ہوگا. درد و علم کی باتیں، کیونکہ انسان جو ہے نا جب تک اس پر درد اور مصیبت اور غم وہ نہیں آتا تو اس وقت انسان کی جو زندگی ہے وہ سنورتی نہیں ہے. تو ایسے ہی میر تقی میر کی شاعری کے اندر بھی، کیونکہ ان کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کی شاعری کے اندر ہمیں حسن اور موسیقیت یہ چیز پائی جاتی ہے. جیسے کہ وہ اپنے ایک شعر میں بتاتے ہیں، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناصح، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا. ناصح جو نصیحت کرنے والا ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو رونے کی عادت ہے، میں نے بڑے غم جو ہے نا سہے ہیں، کب تک تو میرے منہ کو جو ہے نا دھوتا رہے گا، صاف کرتا رہے گا. اس کے بعد جذبات کی قربانی، اس میں محبوب کی جفاکاریوں کو بیان کیا گیا ہے. اس میں لیکن اشعار میں ایسے ترنم پیدا ہوتا ہے کہ ان کی روح موسیقی میں آپ بسی ہے. وہ الفاظ میں ایسا جادو بھر دیتے ہیں جس سے دل پر چوٹ سی لگتی ہے. میر نے اپنے غم انگیز وجدان سے ایک الگ دنیا تعمیر کی ہے. ان کا ایک شعر ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. خودداری کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ بالکل غیرت مند تھے اور امراء رؤساء کے ساتھ میل جول نہیں تھا ان کا، میر تقی میر کا، تاکہ خودداری کو اور غیرت کو ٹھیس نہ لگے. مفلسی اور درویشی کی وجہ سے بھی ان کا جو ہے اعلیٰ ظرفی کو اور بلند تک کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے سامنے جو ہے نا ہاتھ نہیں پھیلائے. غزلوں کے بعد بھی غزلیں پڑھی لکھی لیکن خود نہ مانگا، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر، آگے کسی کے کیا کریں دستے طمع دراز، ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے. ہاتھ ہی سمے سو گیا ہے، اب کیا طمع کریں، کیا لالچ کریں، اپنے ہاتھ کو کیا جو ہے نا آگے پھیلائیں کسی کے. تصوف و فلسفے کی باتیں، جیسے میر درد وہ تصوف کے امام ہیں، اور ایسے ہی اس زمانے میں جو ہے شاعری کے اندر یہ چیز شروع ہو چکی تھی. تو میر تقی میر کی شاعری کے اندر بھی ہمیں عارفانہ مضامین بھی ملتے ہیں. اللہ کی پہچان، آفاق کی منظر سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. ہر مسافر جتنی بھی انسان آئے ہیں اس کا سامان جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے اس کے وارثین تقسیم کر لیتے ہیں. کوئی سلامت جو ہے نا وہ بچا نہیں ہے، ہر ایک کو جو ہے نا یہاں سے جانا ہے. عام فہم انداز، جیسے بتایا گیا ہے بہت ہی آسان الفاظ میں، ثنائے و بدائے، تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، استعارے کا استعمال کرتے ہیں. ناز کی اس کی لب کے کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے. یہ تمام باتیں رمزیت کے بارے میں. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. موسیقیت کے بارے میں بتا دیا، اور ناقدین کیا وقت تھوڑی بہت بتا دی تھی. غالب کہتے ہیں کہ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ریختے جو ہے وہ اردو کو بولتے ہیں. پرانی زمانے میں اردو زبان کو ریختے کہا جاتا تھا. اور ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. ابن انشا کہتے ہیں ایک بات کہو تو انشا جی، تم نے ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم ایک جہاں کا علم پڑھے کوئی میر تھا شعر کہا تم نے. ابن انشا کہہ رہے ہیں کہ کئی عرصہ گزر گیا اردو کو پڑھتے ہوئے، عمر بیت گئی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ جیسے میر تقی میر شعر و شاعری اور غزل لکھا کرتے تھے، ایک شعر بھی کبھی تم نے ایسا شعر جو نہ لکھا ہے. حسرت موہانی کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پردرد لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں. میر کا ایک اپنا ہی انداز تھا. سر سید احمد خان کے بارے میں ابھی جو تھوڑا سا سمجھا دیا آپ کو.
اس میں کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، تو اس میں سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد کرنا ہوگا۔ یہ جو ان کی کتابیں ہیں سر سید احمد خان کی، تہذیب الاخلاق، اسرار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، سرکشی ضلع بجنور اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، تو اس میں جو ہے نا تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں بیٹا، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔